بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عالمی میڈیا پر ایک خبر بریک ہوئی ہے اور تب سے اب تک یہی خبر ایک چھائی ہوئی ہے۔ نہ صرف تمام آن لائن اور ڈیجیٹل میڈیا گروپس نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بریک کیا ہے، بلکہ تمام عالمی میڈیا جو ہے، مین اسٹریم میڈیا، اس پر بھی اس خبر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے خفیہ دورہ سعودی عرب کے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس دورے کے دوران انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ جو اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں، مائک پومپیو، ان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں کچھ اہم معاملات زیر غور آئے ہیں۔ ان معاملات کا بھی جائزہ لیں گے اور اس خبر کا بھی جائزہ لیں گے کہ یہاں کہاں تک درست ہے، کیونکہ سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عالمی میڈیا پر اس حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور محمد بن سلمان سے ملاقات کی، لیکن ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس ملاقات میں صرف سعودی اور امریکی حکام ہی موجود تھے، لیکن ان کی اس تردید کے باوجود اس خبر کی اہمیت عالمی میڈیا پر کم نہیں ہوئی، بلکہ اسرائیلی میڈیا نے جس وثوق کے ساتھ اس خبر کو بریک کیا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے یہ خبر صحیح ہے۔ اس خبر کے نتائج اور اس کے حوالے سے کہ یہ خبر کیسے عالمی میڈیا پر بریک ہوئی اور اس کو کس نے عالمی میڈیا کو دیا، اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کو ملتی رہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس مبینہ دورے کو اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ پچھلے ماہ اکتوبر کے آخر میں جب سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اوول آفس میں اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد 5 دوسری اقوام یا ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے اور اس کی بہت امید ہے کہ ان 5 ممالک میں ایک سعودی عرب بھی ہوگا۔ یہ امریکی خواہش ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور عالمی میڈیا پر ہونے والے تجزیوں سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ سعودی عرب میں بھی اب یہ سوچ بہت مضبوط ہو چکی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن اس میں سعودی عرب کا کہنا ہے کہ جب تک فلسطین کا 2 آزاد ریاستی حل جو سامنے نہیں آتا اور اسرائیل کا فلسطینیوں کے ساتھ کوئی پائیدار امن معاہدہ نہیں ہوتا، اس وقت تک سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ یعنی اصولی طور پر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس میں صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ ہے فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا قیام، اور اس کے لیے اسرائیل کو ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا اور فلسطینیوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ اب اس چیز کا یہ تو ہے سعودی موقف، لیکن آج جو واقعہ ہوا، جو سامنے آیا، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ سعودی شہر نیوم میں ہوئی، جو ریڈ سی یا جسے ہم بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں، اس کے ساحل پر واقع جو نیا شہر ہے نیوم، جو محمد بن سلمان اپنے ویژن 2030 کے تحت بنا رہے ہیں، اس میں ہوئی۔ اس خبر کو سب سے پہلے بریک کیا اسرائیلی میڈیا کا ہیرٹس نام کا ایک اخبار میڈیا گروپ ہے، جس کا جو انگلش ایڈیشن ہے اس کے ایڈیٹر ہیں ایوی شارف۔ انہوں نے کل سنڈے کو ایک ٹویٹ کیا اور اس میں ایک باقاعدہ انہوں نے میپ بھی دکھایا کہ تل ابیب سے ایک فلائٹ اڑی اور وہ سیدھی نیوم گئی، اور ایسا نہیں ہوا کہ ایک فلائٹ جو ہے وہ تل ابیب سے اڑے اور سیدھی سعودی عرب کے جانب پرواز کرے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اور لیکن یہ ایک واحد فلائٹ ہے جو اس طرف گئی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ میڈیا میں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ یہ آخر جہاز کس کا تھا۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جہاز ہے جو پہلے کبھی اسرائیلی وزیر اعظم استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اب اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ جہاز اصل میں ایہود اینگل کا ہے، جو ایک اسرائیلی
بزنس مین ہیں اور ایکس ٹی ہولڈنگز نامی ایک کمپنی چلاتے ہیں جو اسرائیل کی بڑی کمپنیوں میں سے ہیں، اور یہ خاص طور پر جو اسرائیلی ریاست اور حکومت ہے، ریاستی ادارے ہیں، ان کے ساتھ بھی کاروباری شراکت رکھتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی جہاز پر پچھلے سال مئی میں یعنی مئی 2019 میں نیتن یاہو نے عمان کا بھی خفیہ دورہ کیا تھا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ عمان کے ساتھ بھی اسرائیل کے کوئی باقاعدہ تعلقات، سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ جن 5 ریاستوں کا ڈونلڈ ٹرمپ نے ذکر کیا تھا، ان 5 ریاستوں میں ایک عمان بھی ہوگا جو اسرائیل کو جلد تسلیم کر لے گا۔ اب آتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے یہ کنفرم کیسے ہوئی۔ اصل میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج منڈے کو ایک صبح ٹویٹ کی کہ ان کی محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات بہت کنسٹرکٹیو رہی ہے، اور یہ کنسٹرکٹیو کا لفظ جو ہے انہوں نے بڑے معنی خیز طریقے سے استعمال کیا تھا، لیکن انہوں نے اس اپنے ٹویٹ میں ظاہر ہے کہ نیتن یاہو کے اس ملاقات میں شریک ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور ایک اب یہ بات بھی بتا دوں کہ نیتن یاہو کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ موساد جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور عالمی شہرت رکھتی ہے اپنے بعض حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کا نام ہے یوسی کوہن۔ ان دونوں لوگوں نے اس طیارے پر اڑان بھری اور نیوم میں شہزادہ محمد بن سلمان اور مائک پومپیو کو جوائن کیا۔ اس کنسٹرکٹیو جو ٹویٹ ہے ان کا، اس کا ذکر تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن اس پر جو خبر کی تصدیق ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم یوو گیلنٹ نے کی۔ انہوں نے اپنے یعنی اسرائیل کے آرمی ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی، اور انہوں نے اس پر اپنی بات چیت کا آغاز اس طرح کیا کہ میں اس حیران کن کامیابی پر وزیر اعظم یعنی نیتن یاہو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان وزیر تعلیم صاحب کا کہنا تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ میٹنگ ہوئی اور اس کو پبلک بھی کیا گیا، اگرچہ یہ نیم سرکاری طریقہ تھا لیکن اس کی پھر بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ان کے بیان کا ایک فقرہ بہت اہم ہے، وہ آپ کو بالکل جس طرح انہوں نے بولا، جب اسرائیلی میڈیا نے جس کو اس طرح کوٹ کیا ہے، میں آپ کو اسی طرح سنا دیتا ہوں۔ It indicated the growing warm acceptance of Israel by the Sunni world, and that this was something our ancestors dreamed about۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مسلمان کی جو سنی ورلڈ ہے یعنی سنی ممالک ہیں، ان میں گرم جوشی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایک اپنے طور پر ایک بہت اہم اور معنی خیز جملہ ہے جو ان عرب ریاستوں کا، جن کا امکان ہے سعودی عرب سمیت جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے اشارہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب کے 2 مشیروں نے بھی اس ملاقات کی تصدیق کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے نام ظاہر نہیں کیے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ یہ امریکہ جو اس سے پہلے UAE اور بحرین اور سوڈان اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اس تمام پروسیس کو امن معاہدوں کا نام دیا گیا ہے کہ یہ پیس پروسیس ہے جو آگے چل رہا ہے، اور تمام دنیا اس امن سے ہمکنار ہوگی۔ جب یہ خطہ سال ہر سال سے بد امنی کی لپیٹ میں ہے، تو اگر یہ ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو اب یہ خطہ ایک امن سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن جو میں نے اب سے پہلے کہا کہ مائک پومپیو نے جو ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے خود اس چیز کو بتایا ہے کہ اس ملاقات کے دوران اصل میں گفتگو کیا ہوئی، اور اس گفتگو کی بنیاد پر ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ اگلا جو نقشہ بنے گا وہ کس طرح کا ہوگا۔ منڈے کی صبح مائک پومپیو نے جو ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا، "Pleasure to meet with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Our security and economic partnership is strong, and we will continue to harness it to advance efforts to counter malign Iranian influence in the Gulf, economic goals under the Vision 2030 and human rights reforms." اصل میں یہ وہ بات چیت ہے جس کو پومپیو نے کنسٹرکٹیو یعنی تعمیری قرار دیا تھا۔
اس میں مائک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی، سیکیورٹی اور اکنامک پارٹنرشپ ہماری بہت مضبوط ہے اور ہم اس کو گلف میں ایران کے تباکن نشر و رسوخ کا مقابلہ کرنے، ویژن 2030 کے معاشی اہداف کے حصول اور انسانی حقوق کے حوالے سے اصلاحات کی کوششوں کے لیے بروئے کار لائیں گے۔ اس اپنے ٹویٹ میں 3 نکات ہیں جو اصل میں مائک پومپیو نے بیان کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایران کا معاملہ ہے کہ ایران کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ہمارے جو آئندہ کے تعلقات ہیں وہ اسی جانب ایک سفر کریں گے کہ ایران کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو عرب ممالک کے تعلقات بنائے جا رہے ہیں یا اتحاد بنایا جا رہا ہے، اس کا ایک مقصد بھی خطے میں ایران کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ایران ایک بھرپور مقابلہ کر رہا ہے عراق میں، شام میں، یمن میں، لبنان میں، غرض کے پورے گلف میں ایران ایک پورے عرب ممالک کو اور امریکہ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے اور ان کے مقاصد کے حصول میں ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اور یہ کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یا کوئی ایران سے کوئی ایسے کوئی وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ایران ایسا نہ کر رہا ہوتا تو ان اتحادوں کی، ان امن معاہدوں کی یا امریکہ کی ایران کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس طرح نہ ہوتے جس طرح کہ اب وہ گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر موجود ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کو لے کر، تو اس معاملے کو پہلے بھی یقین کیا جاتا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں سعودی عرب اور اسرائیل کے خفیہ تعلقات جو ہیں وہ کافی حد تک بڑے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے سعودی پالیسی میں یہ تبدیلی محمد سلمان کی قیادت میں آئی ہے، کیونکہ محمد بن سلمان اسرائیل کو محض ایک یہودی ریاست کے طور پر یا اینٹی مسلم ریاست کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اسرائیل کو ایران کے خلاف عرب ممالک کے جو اختلافات ہیں یا جنگ ہے اس میں سعودی اور عرب ممالک کے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ اور کچھ ہو نہ ہو لیکن اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جو سنی ورلڈ ہے جس کی طرف اسرائیلی وزیر تعلیم نے بھی اشارہ کیا ہے، اس میں جو مشترک چیز ہے وہ ایک ایران کی مخالفت اور ایران سے جنگ بھی ہے۔ ایران کے اگر اسرائیل سے تعلقات کشیدہ ہیں تو بالکل اتنے ہی تعلقات اس کے عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب سے بھی کشیدہ ہیں، اور یو اے ای، قطر اور بحرین وغیرہ یہ تمام ممالک جو ہیں ان کو بھی سعودی عرب کے پارٹنر ہیں، نہ صرف سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ ہیں بھی، اور بہت سے ایسے اقدامات جو ہیں وہ پہلے جو سعودی مقاصد میں شامل ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے یو اے ای میں اور بحرین وغیرہ میں۔ اسی لیے اسرائیل کو جب یو اے ای اور بحرین نے تسلیم کیا تو سعودی عرب نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ یہ البتہ چیز موجود ہے کہ اس ملاقات کے یا اس دعوے کے اگلے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ نے تو اس کی تردید کر دیا کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے، دورے کے حوالے سے جو عالمی میڈیا یا اسرائیلی میڈیا ہے وہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور ان کے پاس اس کے حوالے سے شواہد بھی کافی مضبوط ہیں، خاص طور پر جب اسرائیلی وزیر تعلیم نے اس کی تصدیق کر دی ہے تو پھر اس کی تردید کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ ملاقات جو ہے وہ اس خطے میں کیا اثرات مرتب کرتی ہے، اور خاص طور پر یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی کہ اب جب کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ جا رہی ہے اور بائیڈن انتظامیہ آ رہی ہے، اور کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا کہ ٹرمپ اپنی صدارت سے سبکدوش ہو جائیں گے، اگرچہ ابھی تک تو وہاں یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا میں یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ اس ملاقات کا جو بنیادی محور تھا وہ ایران کا اس خطے میں اثر و رسوخ، اس کا مقابلہ کرنا، اور امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ جو آ رہی ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ آگے مستقبل میں ایک دیکھنے کی چیز ہوگی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔